بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایماندار بچہ، بادشاہ اور جادوگر۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایسا کریں کہ مجھے ایک بچہ دے دیں جس کو میں سارے کا سارا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچہ جادوگر کے حوالے کر دیا۔ جس راستے پر بچہ بوڑھے کے پاس جاتا تھا، اس راستے میں ایک نیک انسان شخص رہتا تھا۔ بچہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ اس نیک اور صالح راہب کی باتیں بچے کے دل میں اتر گئیں، لہٰذا جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تو پہلے راہب کے پاس لازماً جا کر بیٹھتا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے جادوگر بوڑھا بچے کو مارتا تھا۔ اس بات کی بچے نے راہب کو شکایت کی۔ نیک آدمی نے بچے کو یہ کہا کہ جب تو لیٹ ہو جائے تو جادوگر کو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹیں تو یہ کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے نہ آنے دیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچہ راستے پر جا رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یوں اس نے راستہ روک کر لوگوں کی آمد و رفت ناممکن بنا دی ہے۔ بچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، آج مجھے علم ہوگا کہ کیا جادوگر افضل ہے یا راہب۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا علم درست ہے تو جادوگر کی نہیں، راہب کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور اس سانپ کو ختم کر دے تاکہ لوگ اپنی اپنی راہ لیں۔ بچے نے پتھر سانپ کو مارا، اللہ کے حکم سے اژدہا ختم ہو گیا۔ سبھی لوگ تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ بچہ آ کر اپنے استاد راہب کو اس عجیب و غریب واقعے کی خبر سناتا ہے۔ راہب حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے۔ آج تو تمہارا علم مجھے حیران کر چکا ہے، لیکن بیٹے یاد رکھنا، اس وجہ سے تیری آزمائش ہوگی، لیکن اس وقت میرے متعلق کسی کو مت بتانا۔ چھوٹا بچہ اپنے ابتدائی ایام میں ہی مستجاب الدعوات بن گیا۔ جو دعا کرتا تھا اللہ قبول فرماتے تھے، حتیٰ کہ اندھے اور بل بہری والے کو دم کرتا اور اس کے لیے دعا کرتا تو اللہ اندھے کی بینائی واپس لوٹا دیتے اور بل بہری والے کی مرض دور کر دیتا، حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا اور ہر مرض کا علاج کرنے میں آخری حد تک کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر تھا، وہ اچانک اندھا ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ دعا اور دم کرتا ہے، بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ چنانچہ اس اندھے وزیر کو پکڑ کر بچے کے پاس لایا گیا۔ بچے نے دعا مانگی اور دم کیا، اللہ نے اس وزیر کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ دم اور دعا کرتے ہوئے بچے نے یہ کہا، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو پھر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے گا۔ بادشاہ کا وزیر جو چند منٹ قبل نابینا تھا، اب وہ بینا ہو گیا، صحیح ہو گیا، دیکھنے لگا۔ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس مسرت کے عالم میں وزیر نے گھر جا کر اس بچے کے لیے ہر قسم کے تحائف کا بندوبست کیا اور بچے کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ بھی تحائف آپ کے لیے ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے شفا دی ہے۔ تو ان کے درمیان یوں بات چیت شروع ہوئی۔ بچہ کہنے لگا، میں تو کسی کو بھی شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وزیر اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جھولی کو شفا سے بھر دیا۔ بڑی خوشی سے وزیر واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ تعجب کرتے ہوئے، تیری نظر کو کس نے واپس لوٹایا؟ وزیر ربی خوشی سے کہتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے۔ بادشاہ غصے میں آ کر، کیا تو نے اور بھی خدا بنایا ہوا ہے؟ وزیر اپنے ایمان اور بہادری کے بل بوتے پہ کہتا ہے،
ہاں وہ خدا جو تجھے اور مجھے دونوں کو پالنے والا ہے۔ بادشاہ اس وزیر کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے معزول کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ بچے کے بارے میں مجھے بتا۔ چنانچہ وزیر بچے کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ بادشاہ کے کمانڈر بچے کو لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بادشاہ بچے سے مخاطب ہو کر، اے میرے بیٹے، تیرے جادو کا تو کافی دائرہ وسیع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اندھے اور کوڑی تجھ سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بچہ: میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا اور نہ دے سکتا ہوں، بلکہ شفا تو اللہ تعالی ہی دیتے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ لال زرد ہو جاتا ہے۔ آخر کار بادشاہ بچے کو طرح طرح کی سزا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ بتا تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں؟ آخر بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ اپنے باڈی گارڈز کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں راہب کو فوراً حاضر کیا جائے۔ کمانڈر راہب کو بادشاہ کے دربار میں لے آتے ہیں۔ جو ہی راہب بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ نیک نفس انسان کو کہتا ہے کہ تم فوراً اپنے دین سے پھر جاؤ، ورنہ تجھے مختلف سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ راہب بادشاہ کے اس بیہودہ قول کو قابل تنکیر بنا دیتا ہے۔ جب بادشاہ راہب کے ایمان سے نہ پھرنے سے لاچار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کھڑے حواریوں کو آرڈر دیتا ہے کہ اس آدمی کو ختم کرنے کے لیے لکڑی چیرنے والا آرا لاؤ۔ بادشاہ کے کہنے پر آرا حاضر خدمت کیا جاتا ہے۔ نیک دل راہب کی سر کی مانگ پر آرا چلا دیا جاتا ہے۔ اس بے دردی کے عالم میں نیک راہب کے پاک جسم کے دو نصف نصف ٹکڑے خاک کے زمین پر آ گرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سنگین ظلم کے بعد بھی بادشاہ کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وزیر کو بھی اس تخت موت پر لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے وزیر کو لایا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے اس نئے عقیدے سے باز رہو، ورنہ تمہارا اسی راہب کا سا حشر ہوگا۔ وزیر بھی ایمان جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے، لہٰذا اس کے سر پر بھی آرا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایماندار وزیر کے جسم کے یہ دو ٹکڑے زمین کے چہرے پر گرتے ہوئے بھرپور قربانی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کیسا خوفناک منظر تھا جس کو دیکھنے والوں کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک چکی ہوں گی۔ راہب اور وزیر کی یادگار شہادت کے بعد بھی بادشاہ طیش کے شعلوں کو اگل رہا تھا۔ اب معصوم بچے کو سزائیں دینا شروع کرتا ہے۔ بادشاہ بچے کو کہتا ہے، ابھی بھی اپنے ذہن کو بدل لو، ورنہ تم بھی پہلے دونوں کے حشر کے حصے دار بنو گے۔ بچہ علی الاعلان دین اسلام سے پھرنے کا انکار کرتا ہے۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیتا ہے۔ بادشاہ غصے سے کہتا ہے، اس کو بلند و بالا پہاڑ پر لے جاؤ، اور جب تم پہاڑ کی کوہان پر پہنچ جاؤ تو اس کو دین سے پھرنے کا دوبارہ کہنا، باز آ جائے تو فبیہا بہتر ہے، اور اگر دین کا انکار کرے تو پھر اس کو بلند پہاڑ سے سطح زمین پر دے مارو۔ وہ بچے کو لے کر پہاڑوں میں سے بلند پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور بچے کو بچے کے دین کا انکار کرنے پر اکساتے ہیں۔ جب وہ اس کو اوپر سے پھینکنا چاہتے ہیں تو بچہ بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، ان کو تو ہی کافی ہے، جس طرح تو ان سے کرنا چاہتا ہے کر دے۔ پلک جھپکنے سے قبل پہاڑ لرزہ براندم ہوتا ہے۔ بادشاہ کے آدمی گر کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ بحفاظت دوبارہ بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ بادشاہ دہشت اور حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے، تیرے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ بچہ ایمان اور بہادری کے عالم میں کہتا ہے، میرے اللہ نے ان سب سے نبٹ لیا۔ بادشاہ دوبارہ بچے کو بحری فوج کے حوالے کر دیتا ہے اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو کشتی میں بٹھا لو اور سمندر کے درمیان میں لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس کو دین چھوڑنے پر مجبور کرنا، اگر رک جائے تو بہتر، ورنہ اس کو پانی کی موجوں میں ڈال دینا۔ وہ ایسا کرتے ہیں۔ جب بچے کو گہرے پانی میں لے جاتے ہیں تو مجبوراً بچے کو دین چھوڑنے پر ابھارتے ہیں۔ جب بچہ نہیں مانتا تو اس کو سمندر کی تہہ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بچہ بد دعا کرتے ہوئے
اے اللہ ان کو جیسے تو چاہتا ہے سنبھال لے۔ اچانک خطرناک لہریں آتی ہیں اور ایک گھڑی میں ہی بحری فوج ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بچ کر پھر بادشاہ کے محل میں گھس آتا ہے۔ بادشاہ غصے اور بزدلی میں کہتا ہے، جو آپ کے ساتھ بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ بچہ اطمینان اور ثابت قدمی سے جواب دیتا ہے، اللہ نے ان کا بندوبست مستقل کر لیا ہے۔ بچہ بادشاہ سے کہتا ہے، اے بادشاہ، جب تک میں تجھے مارنے کا طریقہ نہ بتاؤں اس وقت تک تو ہرگز مجھے مار نہیں سکتا۔ بادشاہ مایوسی اور شکست میں کہتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ ایک میدان میں اپنی سبھی عوام کو اکٹھا کرو اور مجھے کھجور کے درخت پر پھانسی دو، پھر ایک تیر میری ترکش سے لو اور تیر کو کمان کے تند پر رکھتے ہوئے کہو، بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر پھر مجھے تیر مارو، جب تم نے یہ کام کر لیا تو تم مجھے قتل کر لو گے۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے عوام کو وسیع میدان میں اکٹھا کیا، بچے کو کھجور پر پھانسی دی۔ بادشاہ نے بچے کی ترکش سے ایک تیر لیا، پھر کمان میں رکھ کر کہنے لگا، بسم اللہ رب الغلام۔ جب یہ الفاظ کہے تو تیر چھوڑ دیا جو بچے کی کن پٹی پر لگا۔ بس معصوم بچے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور روح عرش معلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ارد گرد کے دیکھنے والے لوگ بادشاہ کا یہ رویہ دیکھ کر بلند آواز سے پکارنے لگے، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک گروہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ گروہ پریشانی کے عالم میں بادشاہ سے کہنے لگا، اے بادشاہ، جتنا تم خوف کھاتے تھے اس سے دگنا اور تمہارے خوف میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر سبھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ بادشاہ غصے کی حالت میں، ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودو، ان میں شدید قسم کی آگ عام کر دو، جو مرد عورت اپنے دین سے نہ پھرے اس کو ان شعلے مارتے گھڑوں میں پھینک دو۔ ظالم گروہ نکالی گئی کھالیوں کے اطراف پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ایک ایک گروہ کو آگ پر لا کر دین چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جو نہ مانتا تھا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ کئی مومن ایمان سے بھرے دلوں کو جھلسوا بیٹھے۔ ایک نیک روح عورت کو آگ کے شعلوں کا نظارہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے پاس دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے۔ وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے خوف زدہ ہوتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے۔ معصوم بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے، اے میری ماں، آگ میں کود جاؤ، صبر کرو، کیونکہ تم سچے دین پر ہو۔ کفار نے جن مسلمانوں کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش و سزا میں ڈالا، بعد میں توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جھلسا کر رکھ دینے والا عذاب ہے۔ ابن جریر اصحاب اخدود کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، عذاب جہنم عذاب حریق ہی ہے، جو آخرت کے عذاب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ مذکورہ قصے سے ہمیں کیا سبق اور عبرت ملتی ہیں؟ نمبر 1، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت ہمیشہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اے انسان تو حق اور خیر کا ہمیشہ طالب رہے اور شرک کو چھوڑ دے۔ یہ چھوٹا بچہ تھا جو حق کو سننے کے بعد، راہب کی تربیت کرنے کے بعد خیر کا دامن گیر بن گیا اور شرک کو پھینک دیا، جو کہ کافر جادوگر کے جادو میں تھا۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت کافروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 3، بچے کو پتہ چل گیا تھا کہ حق راہب ہی کے پاس ہے، لیکن وہ مشرکوں کے سامنے حجت قائم کرنا چاہتا تھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے حجت قائم کی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگنا کہ اے اللہ، میرے لیے حق کو واضح کر دے اور سیدھی راہ پر چلا دے اور یقین کو شک سے پاک کر دے۔ یہ نیک دینیت انسان کا خاصہ ہے جو ہمہ وقت اپنی مشکلوں کو حل کرانے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 5، راستے سے موذی چیز کا ہٹانا اور لوگوں کو تکلیف سے نجات دلانا یہ بہت ہی عمدہ اور نفیس عمل ہے، جس کے کرنے پر مسلمان کو اجر عظیم ملتا ہے، جیسا کہ احادیث میں صراحت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 6، مومن صادق وہ ہوتا ہے جو کہ کرامات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنے نفس کی شوخی نہیں دکھاتا۔ نمبر 7، فضیلت کا اعتراف کرنا چاہیے، خواہ وہ فضیلت چھوٹے کی ہو، جیسے راہب نے کہا تھا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے بھی فضیلت لے گیا، آج کے بعد تو مجھ سے افضل ہو گیا۔ نمبر 8، وہ آدمی جو عقیدے کے بارے بات کرنے میں تھوڑی سی غلطی کرتا ہے تو اس پر اس کی تھوڑی سی غلطی کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے بچے نے وزیر کو کہا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیماری سے لاچار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ نمبر 9، حتمی طور پر حق کی ہی مدد کرنی چاہیے، اور کلمہ حق ہی ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ جیسے بادشاہ بچے کو قتل کرنے سے عاجز آ گیا تھا، اس وقت بادشاہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جب تک بچے نے خود کو قتل کرنے کے طریقے کی نشاندہی نہ کی، اور بچے کے بتائے ہوئے طریقے میں ہی ایمان کی سلامتی اور بادشاہ کی ناکامی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات کی تاکید کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کافروں کی باتوں کو راکھ میں ملایا اور اپنے کلمے کو بلند رکھا۔ یہی بات اللہ کے غالب اور حکمت والا ہونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 10، مومن بچے نے اپنے آپ کی قربانی اس لیے دی تاکہ تمام لوگ اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ یہ مخلص مومنوں کی نشانیاں ہیں جو اپنی امت کو سدھارنے کے لیے ہم وطن کوشاں رہتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ شہادت کے مرتبے پر فیض یاب ہو جاتے ہیں، الی الجنت ذاہبون، تو وہ جنت الفردوس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کی تعظیم میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ: وہ خوش نصیب جو اللہ کے کلمے کی خاطر کٹ مرتے ہیں، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو رب کریم کے ہاں زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو طرح طرح کے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ مومنوں کو واضح دلائل کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کی تائید کرامتوں کے ذریعے کرتا ہے، جیسے کہ دودھ پینے والا بچہ بول کر کہتا ہے، اے ماں صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہے، اور ماں آگ میں کودنے کو قبول کر لیتی ہے اور اپنے بچے سمیت صبر کرتے ہوئے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ نمبر 12، یہ حتمی بات ہے کہ مرنے کے بعد مومن جنت میں جائیں گے، اور کافروں کے لیے دنیا میں جلا دینے والا عذاب، اور آخرت میں وہ جہنم کے عذاب کی طرف جائیں گے۔ جزاک اللہ۔